میری اس سٹوری کا موضوع ہے شکار کی تلاش۔ بھاری جسامت، چھوٹے قد اور بڑی مونچھوں والا بھیڑیا نما شخص اپنے شکار کی تلاش میں کئی روز سے شہر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ پھرتے پھراتے ایک شام وہ شہر کی ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوا جہاں زیادہ تر غریب لوگ آباد تھے۔ بستی میں چھوٹا سا گرجا گھر تھا جو ابھی زیر تعمیر تھا، تاہم لوگ خوشی سے وہاں پر بڑے سکون کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ اس اجنبی شخص نے گرجا گھر کی حالت دیکھ کر اسی پر اپنی قسمت آزمانے کی ٹھان لی اور پھر بڑی رازداری سے پوچھ پاچھ کر کے ساتھ والے دروازے پر دستک دی۔ گھر کے سربراہ نے دروازہ کھولا تو اجنبی شخص نے کہا، میں بوٹا خان صاحب کو ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ وابڈہ میں ملازم ہیں اور اس گرجا گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ گھر کے سربراہ نے کہا، میرا نام ہی بوٹا خان ہے اور جو کچھ میرے بارے میں آپ کو بتایا گیا وہ درست ہے۔ آپ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اجنبی شخص نے کہا، میرا نام ارشاد ہے اور میں ایک بہت بڑے دولت مند کا معمولی سا ملازم ہوں۔ صاحب جی کی ایک بیوی ولایتی میم ہے، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ دونوں ہی بڑے خدا پرست ہیں۔ صاحب جی 15,000 روپے کسی مسجد کے لیے ہر مہینے دیتے ہیں، جبکہ میم صاحبہ ہر مہینے 15,000 روپے کسی گرجا گھر کے لیے بطور ہدیہ دیتی ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ ایسی جگہ تلاش کروں جہاں واقعی ضرورت ہو۔ ہمارے صاحب جی نے تو اپنا ہدیہ مسجد میں دے دیا ہے، مگر میم صاحبہ کا ہدیہ پڑا ہوا ہے۔ آج جب میں نے اس گرجا گھر کی حالت دیکھی تو میں نے سوچا یہ ہدیہ اس گرجا گھر میں دینا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ مناسب سمجھے تو گرجا گھر کے پادری صاحب کو ساتھ لے کر کل 12 بجے دوپہر پہنچ جائیں۔ ہمارا پتہ اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور جو ہی آپ بس سے اتریں گے میں آپ کو ساتھ لے لوں گا۔ یاد رکھیں ضرور آنا، ورنہ 15,000 روپیہ کسی اور کو مل جائے گا۔ بوٹا خان نے اجنبی شخص کا شکریہ ادا کیا اور اجنبی چلا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے بوٹا خان پیرش کے انچارج فادر صاحب کے پاس پہنچا اور گزشتہ شام اجنبی شخص ارشاد سے 15,000 ہدیے کے سلسلے میں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ فادر صاحب نے کہا، بوٹا صاحب، اگر کوئی شخص گرجا گھر کے لیے ہدیہ دینا چاہے تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ نیک کام جلدی ہونا چاہیے۔ سنو، میں تو آج بہت مصروف ہوں، میں اپنی طرف سے لیٹر دے کر بابو جی کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ آپ دونوں ذمہ دار ہیں، ہدیہ لے کر آ جانا۔ بوٹا خان نے بابو جی کو ساتھ لیا اور لاری اڈے پہنچ گئے اور وہاں سے بس کے ذریعے شہر سے 16 کلومیٹر دور ایک گاؤں پہنچے جہاں سڑک کے کنارے ارشاد انتظار میں کھڑا تھا۔
बूटा खां ने कहा, बाबूजी, यही है वो जगह जहां हमें पहुंचना था, और ये हैं भाई इरशाद जिन्होंने हमें बुलाया है। देखो कितने अच्छे इंसान हैं और हमारा इंतजार कर रहे थे। अब ये हमें बहुत बड़े सांप के पास लेकर जाएंगे। इरशाद बूटा खां और बाबूजी को साथ लेकर गांव की गलियों से गुजरता हुआ एक बहुत बड़ी हवेली में ले गया, जहां एक खूबसूरत बैठक में शलवार कमीज पहने और गले में पिस्तौल डाले एक शख्स बैठा हुआ था, जो बड़ी ठाठ के साथ हुक्का पी रहा था। अरशाद ने तारफ कराते हुए बताया कि ये साहब जी के मुंशी हैं। साहब जी को मेहमानों की तरफ से इशारा करते हुए बताया कि ये हमारे मेहमान, मैं इन्हें हदिये के सिलसिले में लाया जो मेम साहिबा की तरफ से रखा हुआ है। मुंशी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया है, आज मेम साहिबा तो नहीं मगर साहब आ रहे हैं। आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। हमारे साहब जी बड़े फराख दिल हैं, हर रोज हजारों रुपए गरीबों में बांट देते हैं। आप फिक्र न करें, 15,000 के अलावा भी आपकी मदद की जाएगी, और ये सिर्फ आपकी जात के लिए होगी। अभी गुफ्तगू जारी थी कि सिर पर पगड़ी पहने देहाती लिबास में एक उधेड़ उम्र शख्स आया, दुआ सलाम ली और बैठ गया। मुंशी ने उसकी तरफ मुखातब होते हुए कहा, बुजुर्गों, ऐसे लगता है जैसे आप कहीं दूर से आए, फरमाएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बुजुर्ग ने बताया, मुंशी साहब, मैं मुल्तान के इलाके के रहने वाला हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ। भैंसें खरीदना और बेचना मेरा पेशा है। इन दिनों मैं माली तौर पर बहुत परेशान हूँ। हमारा पेशा ही ऐसा है, कभी वारे न्यारे हो जाते हैं और कभी घाटा। आजकल बहुत परेशान हूँ। मैं तो यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ, मगर हैरान हूँ कि यहाँ तो सारी कबीना ही बदली हुई है। पहला मुंशी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था। मैं जब भी आया उसने मेरी बड़ी मदद की। मुंशी ने कहा, बुजुर्गों, मैं उसी मुंशी का भाई हूँ, मुझे हुक्म करें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बस यही कि मेरी मदद हो जाए। मुंशी ने कहा, फरमाएं आपकी मदद कैसे की जा सकती है। बुजुर्ग ने कहा, आपके साहब जी को एक खेल बड़ा पसंद है और मैं इसमें बड़ा माहिर हूँ। अगर आप साहब जी से मेरी गेम करवा दें तो मैं इनसे बड़ी रकम जीत लूंगा और मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। मुंशी ने कहा, जरा हमें भी तो बताएं कि वो खेल क्या है। बुजुर्ग ने एक गुथली में से काले रंग की गोलियां निकाली और खेल का तरीका बताया। मुंशी ने कहा, वाकई आप बड़े तजर्बाकार हैं। मैं साहब जी को इस खेल के लिए रजामंद कर लूंगा, मगर इसके बदले मुझे क्या फायदा होगा। बुजुर्ग ने कहा, जीती हुई रकम में से आधी आपकी हो। मुंशी ने कहा, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इसमें हम सब शरीक और हिस्सेदार होंगे, क्योंकि आए हुए मेहमान भी तो अपने ही हैं। बूटा खां और बाबूजी बड़े खुश थे कि आज चंदा के अलावा एक बड़ी रकम भी मिलेगी।
اتنے میں باہر سے کسی نے گھنٹی کا بٹن دبایا. گھنٹی کی آواز سنتے ہی سارے کھڑے ہو گئے. باہر کسی کی باروب آواز آ رہی تھی. یہ صاحب جی تھے جو کالے رنگ کا سوٹ پہنے ہاتھ میں بریف کیس لیے بڑی شان سے اندر آئے. منشی نے بریف کیس پکڑا اور صاحب جی کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا. خدا جانے وہاں کیا باتیں ہوئی. چند ہی لمحوں بعد منشی اور صاحب جی دوبارہ اسی جگہ آ کر بیٹھ گئے جہاں صاحب جی کے ملاقاتی انتظار میں تشریف فرما تھے. بیٹھتے ہی ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو گئی. منشی نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا, صاحب جی یہ ہمارے مہمان ہیں جو شہر سے آئے ہیں. انہیں وہ 15,000 روپے چندہ دینا ہے جو میم صاحبہ نے گرجا گھر کے لیے رکھا ہوا ہے. صاحب جی نے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, فکر نہ کریں, آپ کا کام ہو جائے گا. اور یہ ملتان سے آئے ہوئے ہمارے بزرگ ہیں جو پہلے بھی کئی بار آپ کے پاس آ چکے ہیں. شاید آپ نے انہیں پہچانا نہیں. آج ایک بار پھر آپ سے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. صاحب جی نے کہا, آج کھیلنے کا موڈ نہیں, مگر یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ان کے لیے ضرور کھیلوں گا. صاحب جی نے نئے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس کھولا اور کھیل شروع ہو گیا. ملتان سے آیا ہوا بزرگ 3 لاکھ جیت گیا. صاحب جی نے کہا, بزرگوں آپ 3 لاکھ جیت گئے ہیں, آپ کو مبارک, مگر یہ رقم اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ 3 لاکھ روپے مجھے دکھائیں گے, شو کریں گے, کیونکہ یہ کھیل کا اصول ہے. بزرگ نے کہا, آج میرے پاس صرف 80,000 روپے ہیں, یہ لے لیں اور باقی رقم کل 2 بجے لے آؤں گا. صاحب جی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے. منشی نے بوٹا خان اور بابو جی سے کہا, آپ ہمارے مہمان ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہم سب بازی جیت گئے, اور جیتی ہوئی رقم میں آپ کا بھی حصہ ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو کم سے کم 1 لاکھ روپے شو کرنے ہوں گے. 40,000 میں کروں گا اور 60,000 کا بندوبست آپ دونوں کریں گے. کل 2 بجے تک لے کر آ جانا. کل 15,000 روپیہ چندہ اور 60,000 روپے آپ کو دے دیے جائیں گے. یاد رکھیں, کرایہ اور خرچہ پانی اس کے علاوہ ہوگا. بزرگ نے 80,000 روپے دے دیے. جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ہمیں بھی آج ہی دینا ہوگا. یہ کہہ کر منشی بوٹا خان اور بابو جی کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ٹور لیا. دوپہر کے 2 بج چکے تھے. گرمیوں کا موسم تھا. منشی نے بوٹا خان اور بابو جی کو شہر کا کرایہ دے کر رخصت کیا. دونوں بڑے خوش تھے. بوٹا خان نے کہا, میں کہاں سے اتنے پیسے لاؤں گا. بابو جی نے کہا, کام تو بہت مشکل ہے مگر پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے. بوٹا خان کہنے لگا, کل ہمیں اپنے ساتھ بڑا بیگ لانا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس بڑی رقم ہوگی. بابو جی نے کہا, دیکھا جائے گا. جب وہ گاؤں سے 3-4 کلومیٹر نکل گئے تو بابو جی نے بڑی آہستہ آواز سے بوٹا خان کے کان میں کہا, شکر کریں کہ ہم دونوں بچ گئے. یہ تو ٹھگوں کا ٹولہ تھا. جو ڈرامہ ہمیں لوٹنے کے لیے کھیلا گیا
आज हम भी इसका हिस्सा बने रहे। बूटा खां का रंग उड़ गया और दोनों पर खौफ छाया रहा जब तक कि वो घर ना पहुंचा। बूटा खां वॉलंटियर तौर पर खुदा के घर की खिदमत कर रहा था, जबकि बाबूजी बड़ी सरगर्मी से अंजील की बशारत दे रहे थे। खुदा ने दोनों को बचा लिया ताकि दोनों खिदमत जारी रहे। ये दोनों इंसान खुशकिस्मत थे जो भेड़ियों के चुंगल से निकल आए। मगर कितने ऐसे मासूम इंसान होंगे जो रोजाना इन दरिंदा सिर्फ इंसानों का शिकार बन जाते हैं। अपने रब के नाम पर देने वाले तो खुदा की बरकत से फैज़याब होते हैं, मगर अल्लाह के घर के नाम पर लूटने वाले खुदा की लाठी और कहर से कभी बच नहीं सकते। गिरजाघर के नाम पर दिया जाने वाला 15,000 रुपया 2 ईमानदारों के लिए फंदा भी बन सकता था, मगर खुदा ने हदिया के तकद्दस को पामाल ना होने दिया। चंदा देना एक मुकद्दस फरीज़ा है, मगर चंदा के बहाने से खबरदार रहना भी जरूरी हो गया।